اب رمضان المبارک کے تمام احکامات کو بیان کرنے کے بعد اب ہمارے لیے ایک اور حکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخر میں صدقۃ الفطر، فطرانہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ ادا کرنا۔ یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث، صحیح البخاری، مسلم، احادیث کی دیگر کتب میں کئی روایات موجود ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے صحیح البخاری اور مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر فرض کی، یہ ہم پر فرض کیا زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا، اور یہ ہم 1 سا کھجور کا یا 1 سا جو کا ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ فطرانہ ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، آزاد غلام، ہر فرد کی طرف سے، حتیٰ کہ یہ یاد رکھ لیں کہ عید کے دن بھی آپ کے گھر، آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نماز سے پہلے، عید کی نماز سے قبل اگر کوئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس وقت بچے دینے تو ضرور ادا کریں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فطرانہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، یہ ادا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز سے قبل پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا وہ صدقۃ الفطر، فطرانہ نہیں ادا کرے گا، وہ بس ایک عام صدقات کی طرح صدقہ کرے گا۔ اسی طرح یہ جو 1 سا ہے، اگر ہم تمام جو شبہات کو نکال کر دیکھیں تو اس کا جو اصل وزن ہے وہ ہے 2.5 کلو۔ ہمارے ہاں بہت سارے اختلافات ہیں، کوئی 1.25 کلو، کوئی کتنے گرام تک، کوئی 2200 گرام تک، کوئی 2.25 کلو، کوئی صرف 2 کلو۔ تو سب سے بہتر ہے کہ جس میں شک نہیں رہتا کہ آپ 2.5 کلو جو آپ کے علاقہ کی اجناس ہیں، گندم ہے، ہمارے ہاں ادھر چاول زیادہ ہیں، اور صحابہ کرام کے ہاں ادھر جو کھجور، پنیر، جو، منقع وغیرہ یہ اجناس تھی، تو وہ ان اجناس میں سے 1 سا ہر فرد کی طرف سے ادا کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی 1 سا جنس طعام جو ان کی اجناس تھی، جو وہ کھاتے تھے، تو ان میں سے وہ 1 سا ادا کیا کرتے تھے، کہ جس طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فطرانہ ادا کیا کرتے تھے اجناس میں سے 1 سا، جو کا 1 سا، کھجور کا 1 سا، پنیر کا 1 سا، پھر اسی طرح منقع کا 1 سا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زمانہ میں یہ فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، تو ہم جن سے تو عام میں سے 1 سا ادا کیا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں ادھر جو اجناس تھی وہ تھی کھجور، پنیر، جو، منقع وغیرہ۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے ہاں جو اجناس زیادہ ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، وہ گندم ہے، چاول ہے، 1 سا ادا کریں، 2.5 کلو۔ دوسرا مسئلہ کہ صدقۃ الفطر کون ادا کرے، کن لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اکثر لوگ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ لوگ بھائی ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس کون سی اتنی رقم روپے پیسہ ہے، یا پھر اسی طرح کئی لوگوں کا ایک یہ مبالغہ غلط فہمی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، نصاب کے حساب سے جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس آدمی پر ہی صدقۃ الفطر فرض ہے۔ بھائی صدقۃ الفطر کے لیے نصاب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا۔ صرف آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جس کے پاس آج ہم نے کھانا کھایا، کل کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کل کو رب وارث، کہ ہم اتنے غریب ہیں،
آج کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے، کل کا کھانا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسا شخص کیسے ادا کر سکتا ہے؟ صبح کو کھایا شام کی فکر ہے، شام کو کھایا صبح کی فکر ہے، آج کھایا کل کی فکر ہے، وہ اتنا بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کے لیے وہ کیسے ادا کر سکتا؟ وہ تو صدقۃ الفطر لینے کا مستحق ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بھی ہو کسی سے ادھار اٹھا کے دے، نہیں، جو اتنے غریب ہیں کہ جن کے پاس کل کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، جو دینے کی طاقت رکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اتنا روپے پیسہ، ہمارے پاس اتنے اخراجات ہیں، اتنی ہمارے پاس یہ مال ہے، تو ہم دے دیں تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی بات، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو جس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ادا کر سکتا؟ وہ تو لے گا۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ یہ صدقۃ الفطر فطرانہ کب ادا کیا جائے؟ آپ کو پتا ہے کہ شروع میں نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ آپ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، نکلنے سے پہلے عید کے دن یہ فطرانہ ادا کریں۔ اگر آپ جلدی سے جلدی ادا کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے آخری جو ایام، رمضان کے اختتام پر 30ویں دن 29ویں دن آپ ادا کر سکتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اس کی بھی جو وضاحت ہے، حکم ہے، اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں جلدی تو آپ 30ویں دن 29ویں دن یعنی کہ عید سے ایک دو دن قبل، کیونکہ یہ فطرانہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ عید کے دن کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی غریب ہو، کوئی غلام ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی فقیر ہو، جو بھی ہو، عید کے دن تمام یہ امت محمدیہ، تمام یہ لوگ عید کے دن کھائیں پئیں، عید کے دن اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، پھر اسی طرح عید کے دن کوئی آدمی نہ بھوکا رہے۔ تو اس لیے اگر آپ پہلے ادا کر دیتے ہیں تو وہ تو بیچارے 1-2 دن میں یہ روپے پیسے کھا لیں گے، اب عید کے دن پھر ان کو ضرورت پڑے گی، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنی خوشیوں میں، اپنی بچوں کی، اپنے لیے جو عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر عید کے دن یا عید سے 1-2 دن قبل ادا کیا کریں تاکہ تمام لوگ عید کے دن اچھی طرح ہم سب مل کر خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صدقۃ الفطر مستحق لوگوں کو، جن کا حق ہے، ان کو ہی ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو ادھر معاشرہ میں یہ کاروبار لوگوں نے بنا دیتے ہیں، رکشہ لیتے ہیں، روٹر رکشہ یا کوئی اور طریقہ کام پکڑتے ہیں کہ لوگوں سے جلدی فطرانہ وصول کرتے ہیں کہ فطرانہ دے، ادھر سے بھی لیا، کسی نے کندر دی، کسی نے آٹا دیا، کسی نے کیا، وہ سارا کچھ جمع کرتے ہیں، فوراً جا کے دکانوں میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ اس دن ایک دہاڑی لگاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ آپ نے مستحق لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو بالکل بیچارے واقعی غریب ہیں، واقعی ان کے پاس آج عید کے لیے جس طرح ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو نئے جوتے، نئے لباس، پھر طرح کے جو کھانوں کا عید کے دن انتظام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ہمارا محلے دار ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، مستحق جن کا حق ہے ان کا حق ان تک بس۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور مزید دوبارہ وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلی بات کہ ہر مسلمان پر، مرد عورت، چھوٹے بڑے، غلام آزاد پر، ہر آدمی پر صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے۔ ہاں، جو طاقت ہی نہ رکھے، کسی کو ادا کرے، خود بھوکا رہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ لینے کا مستحق ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے یا رمضان المبارک کے اختتام پر 1-2 دن قبل عید سے، اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ صدقۃ الفطر مستحق لوگوں کو، کہ جو واقعہ ہی مستحق ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس اتنا روپے پیسہ، کھانے کا جو ان کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مستحق لوگوں کو عطا کریں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، ہمارے معاشرہ کے اندر یہ بات عام ہے کہ جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اچھا پسند کرتے ہیں، جب اوروں کے لیے پسند کرتے ہیں تو غلط پسند کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں
میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھی گندم کھائیں، ہم اچھی خوراک کھائیں، ملاوٹ کے بغیر ہو، بالکل خالص ایک نمبر صاف ستھری، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی بیماری کے، صحت مند دانے گندم ہو، چاول ہو، ہم سب پسند کرتے ہیں۔ تو جب آپ صدقۃ الفطر ادا کریں تو لوگوں کو گھٹیا، بیماری کی لگی ہوئی، بیماری کی ماری ہوئی چاول، گندم چاول کوئی بھی اجناس ہو، وہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ یا کسی بھی اور شکل میں آپ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہ کتنا برا کام ہے۔ آپ نے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ صدقۃ الفطر، بہترین اچھی خوراک جو صدقۃ الفطر کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو عطا کرنا ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر کیا ہے، کیوں ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر کا یہ حکم واجب فرض کیا ہے؟ اس سے ایک تو جو عید والے دن غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان اس دن خوشی مناتا ہے، ہر آدمی، غریب، کوئی فقیر، کوئی یتیم، کوئی مسکین، ہر کوئی انسان، بچہ بیچارہ، چھوٹا بڑا، سب وہ ہمارے سب کی خوشیوں میں مل جاتا ہے۔ اور دوسرا بات کہ یہ رمضان مبارک میں یہ جو کمیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں، روزوں کے دوران، نمازوں کے دوران، عبادات کے دوران، نیکیوں کے دوران، کئی کمیاں کوتاہی میں مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کئی چھوٹے موٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نمازیں پڑھتے روزے رکھتے وغیرہ، کئی اس رمضان میں ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ان گناہوں، چھوٹے موٹے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ کے ہاں ہماری یہ جو جتنی رمضان کی عبادات ہیں اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے یہ ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا یہ کوتاہیاں روزوں کے دوران، نمازوں کے دوران، رمضان کے اندر وہ صاف ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔